ماشاءاللہ ہم نے بہت سے سیرت النبی کے بہت سارے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، پھر ہم نے عفو و درگزر کو بھی ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے عزت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو کیسے عزت دیتے تھے اور کیسے عزت سے اور نرمی سے پیش آتے تھے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے فائنلی صبر پہ ایک اسمال ڈسکشن کی. اب ہم فائنلی جائیں گے آج کا جو لاسٹ ٹاپک ہے نماز. نماز کی اہمیت وہ کیسے آئی اور کس طرح ہم پہ فرض ہے. تو پلیز ڈاکٹر ہارون آپ اسٹارٹ کریں. جی سر بالکل. نماز سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں وہ تو ہمارے کرنے کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں، آپ کے جو بہت زیادہ پسندیدہ اعمال تھے ان میں ایک نماز بھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید فرمائی. ایون قرآن مجید میں جو ہے وہ 92 مقامات پر 92 جو 92 مقامات ہیں ان کے اوپر نماز کا حکم آیا ہے اور نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ صیغہ امر یوز کیا گیا ہے اور صریحاً حکم دیا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم کی جائے. اسی طرح جو سورہ بقرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا اور میری یاد کی خاطر نماز ادا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں میں ہے. اس میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے. تو یہاں سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو نماز ہے وہ دین کا ستون ہے، اور یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. یعنی جو پورے دین کی عمارت ہے اس کے نیچے جو بیس ہے وہ نماز ہے. اور نماز ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہماری جو ایک اسلام کی خوبصورتی ہے، جو ہماری آپ کہہ لیں کہ ایک یگانگت ہے اور ایک یکتائی ہے دوسروں سے. اس میں کوئی رنگ کا کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے اور نماز کا حکم آتا ہے تو وہ ایک اس طرح لائن میں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کوئی فرق نہیں رہتا اور اتنا ہی خوبصورت جو ہے وہ امیج اسلام کا وہ دنیا کے سامنے ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت وصال تھا، آخری وقت ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید جو ہے وہ نماز کی فرمائی ہے. اور ہمیں احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کا وقت وصال تھا اور آپ کی نکاحت تھی جسم مبارک میں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لاتے اور باجماعت نماز ادا کرتے، جہاں سے ہم لوگوں کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی ہمارے لیے اہم ہے اور کتنی ضروری ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلا سوال کریں گے وہ بھی نماز کے بارے میں کریں گے. تو اس میں علماء نے بہت ساری وجوہات اور بہت سارے، لیکن جس میں ایک وجہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن نماز کا پہلا وہ سوال رکھا ہے، اس میں ایک لاجک جو نظر آتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو جو انہوں نے آخری پیغام دیا وہ انہوں نے نماز کا دیا. اور کل قیامت کے دن جب ہم لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم لوگوں سے نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ جو حکم میرے نبی اس دنیا سے آتے ہوئے تم لوگوں کو دے گیا ہے، تم نے اس کی کتنی پابندی کی ہے اور تم لوگوں نے نماز کو جو ہے وہ کتنی پابندی سے ادا کی ہے. تو یہ ہم لوگوں کو چاہیے. اور ابھی جو ہم لوگ ہیں، جو ہماری جنریشنز ہیں، یہ بچے ہم سے پیچھے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا لیک ہے کہ ہم لوگ اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے اور بے دہانی میں ہم لوگوں کی نمازیں بہت ساری چھوٹ جاتی ہیں. تو ہم نے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ مقررہ وقت میں جو ہے وہ ادا کریں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھنا.
تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے ہم لوگ اس کو ادا کریں. اور پھر ایک دوسری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ صرف اسی حدیث مبارکہ کو پکڑ لیں اور ہم لوگ یہی سوچیں کہ جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبوب ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور جب ہم نماز ادا کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو وہ ہم سے کتنا خوش ہوں گے اور اپنی امت سے کتنا خوش ہوں گے. اور کل قیامت کے دن جب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے, تو جب ہم پیش ہوں تو وہ دیکھ کے فرمائیں کہ میرا امتی ہے اور اس نے جو میں نے راستے بتائے تھے اور جو میں نے طریقہ ایک دین کا دیا تھا یہ اس پہ چل کر آیا اور یہ اس کو فالو کر کے آیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ سب کو نماز کو ٹائم پہ اس کے مقررہ وقت پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورتی سے نماز کی اہمیت کو ڈاکٹر ہارون نے بیان کیا ماشاءاللہ. ڈاکٹر بابر, نبیل بابر, آپ کچھ نماز کے بارے میں؟ یس جیسا ہارون سر نے کہا کہ نماز کی اہمیت تو نے آلریڈی بیان کر دی. تو نماز واقعی صحیح کہوں تو نماز ہمیں جتنی ہماری نماز اچھی ہوگی ہمارا سٹارٹ ہی آخرت کے روز اس دن ہمارا سٹارٹ بھی اچھا ہوگا. کیونکہ پہلا سوال ہی ہم سے یہی کرنا ہوگا. تو پہلا سوال اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ ہوگا تم نے نماز کتنی پڑھی, کتنی پابندی کے ساتھ پڑھی ہے. اور دوسری آخری وصیت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ نماز وقت پر ادا کیا کرو. تو نماز چونکہ میں تھوڑا بہت انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ نماز ایمان کے بعد جو ہے تو اسلام کا پہلا رکن ہے ایمان کے بعد. اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ کی روح سے انہوں نے کہا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر تو نہیں ہے لیکن کفر کے نزدیک ہے, مطلب کافر نہیں ہے, کفر کے بالکل قریب ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نماز دین کا ستون ہے. تو ستون کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز پر آپ کا دین جو ہے تو قائم ہے. اگر آپ نماز کو پڑھیں گے نہیں, اس کی پابندی نہیں کریں گے تو مطلب آپ کا دین ہی سلامت نہیں رہے گا, آپ کا ایمان جو ہے تو خطرے میں ہوگا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں نماز کا کئی بار سر نے کہا کہ ارشاد ہوا ہے, اس کے بارے میں ذکر بھی ہے. تو تقریباً قرآن مجید میں اشارتاً 700 مرتبہ نماز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر میرے مومن بندوں کو کہہ دو کہ نماز کی پابندی کیا کریں. اس کے علاوہ کچھ حدیث ہے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی پابندی کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 528 اللہ رب العزت کے نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مطلب آپ جتنی نماز پڑھیں گے آپ کی گناہوں میں اتنی مغفرت ہوگی آپ کی اور آپ کی گناہوں میں کمی آئے گی. اس کے علاوہ نماز اللہ رب العزت سے سرگوشی کا ذریعہ ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 417 ہے. اس میں مطلب سرگوشی مطلب اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی کانٹیکٹ ہوگی, آپ کی سے رابطہ ہوگا. تو میرے خیال سے نماز کو آج کل کی جنریشن میں خود دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی جو ہے تو اس طرح کی پابندی نہیں ہو رہی. اور مطلب جتنی ہم اس کی نماز کی پابندی کیا کریں گے تو مطلب ہم دین کی طرف اتنے نزدیک آئیں گے. اور جتنا نماز ہم پڑھیں گے تو میرے خیال سے نماز ایک قسم کا وہ طہارت کا بھی ذریعہ ہے, کیونکہ مطلب نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے. تو وضو کرنے کے لیے مطلب آپ صفائی کیا کرتے ہیں, تو مطلب طہارت کا بھی ایک ذریعہ ہے, صفائی کا بھی ایک ذریعہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی پابندی جو ہے تو ہم سب کو کرنی چاہیے. بہت اچھی طریقے سے نبیل بابر نے بھی اس نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے بتایا. اچھا, 2 دفعہ وہی حدیث ماشاءاللہ آپ لوگوں نے روایت کی کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے اس کو ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا. بہت اچھی بات. دیا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہو گے نماز کی اہمیت کے بارے میں پلیز؟ جی سر, پہلے زمانے میں ہم پر 500 نمازیں فرض تھی. 500 لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ میری امت اتنی پڑھ نہیں پائے گی, اس میں بہت سارے تہجد, نوافل, یہ چیزیں تھیں. لیکن جو ہم پر جو فرض ہے وہ صرف فرائض اور سنت ہے. جو واجب ہے اور جو نفل ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کو زیادہ اجر ملتا ہے.
تو یہ چیز اور یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ جو تہجد اور نفل یہ انبیاء کرام پر فرض کی گئی تھی، لیکن ہماری امت پر یہ فرض نہیں ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فرض نہیں ہے، جسٹ 5 نمازیں فرض ہیں اور اس میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، اور آخرت میں اس کا سب سے زیادہ جو سزا ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ پہلے سوال ہے جس طرح سر نے بولا کہ نماز کا ہوگا، اور ہماری آخرت تو تبھی شروع ہو جاتی ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اور قبر میں ہی ایک سانپ نما جانور ہوگا، اگر آپ نے صبح کی نماز قضا پڑھ لی یا بالکل چھوڑ دی تو وہ سانپ آپ کو دوپہر تک ڈستا رہے گا، اور پھر اگلے نماز کے وقت، تو اس کی کتنی سزا ہے، تو ہمیں اپنے نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح آج کل کی جنریشن میں نماز پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے، نہیں پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اگر آپ سے قضا ہوگی آپ قضا پڑھ لیں بٹ چھوڑے مت، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اگر آپ ٹائم پر پڑھتے ہیں تو اور زیادہ اجر ہے، لیکن اگر آپ قضا پڑھتے ہو تو اور اسے کم درجہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتا، کیا ان کو اگر ہم نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ، مے بی ان کو نہیں پتا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اگر ہم ان کو کسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نماز کی اہمیت کے بارے میں بتا دیں اور ان کو یہ احساس ہو جائے کہ نماز اتنی ہمارے زندگی میں دین دنیا سے بھی زیادہ ہماری زندگی میں وہ رکھتی ہے، پوزیشن رکھتی ہے، تو مے بی دے چینج، وٹ ڈو یو تھنک؟ پہلے تو یہ کہ اگر ان کو احساس ہوتا ہے، اگر ہم ان کو اہمیت بتاتے ہیں، لیکن ان کو ایک چیز ان کو رکھنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے مجھے یہ 5 فگر پورا کرنا ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز ٹارگٹ بنانا ہے۔ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ ان چیزوں پہ بہت فوکس کرتی ہے کہ آج میرا یہ ٹارگٹ ہے، آج یہ میرا گول ہے، تو اگر ان کے گول میں 5 کا فگر ہو جائے کہ بھائی پرفیکٹ ہو جاؤ گے کہ 5 ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی نماز کی اہمیت کے بارے میں، اور ہم لوگ یہی اینڈ پہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی پرسنلی اگر میں اس بات کو کنکلوڈ کروں، پرسنلی جب مجھ سے بہت سارے کام نہیں ہو رہے ہوتے تو میں نماز میں ہی دعا کرتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا اور یہ میں پھنس گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اسپیشلی جو ہماری بیزی روٹین ہے اس میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کر پاتے، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ وضو کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں نماز کا، تو وہ ایک اسپیشل ٹائم ہوتا ہے، جیسا کہ نبی بابا نے کہا کہ وہ ایک ملاقات کا اللہ تعالیٰ سے وقت ہوتا ہے، تو ملاقات ہم جب اللہ تعالیٰ سے کریں اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی مشکلات پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ سر یہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی اہمیت کے بارے میں دیا ابھی بات کر رہی تھی، اور جیسے اس نے کہا کہ ہمیں بتانی چاہیے دوسروں کو اس کی اہمیت کے بارے میں، تو اہمیت میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں شریک تھے اور جنگ چل رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذان کہو نماز پڑھ لی جائے، تو باقی جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے انہوں نے کہا کہ ابھی حملہ جو ہے وہ پسپا نہیں ہوا، جب یہ پسپا ہو جائے گا تو ہم نماز ادا کریں گے۔ آپ نے دوسری دفعہ دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اذان کہو نماز پڑھ لیں، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو حملہ ہے وہ پسپا نہیں ہوا، جب حملہ پسپا ہو جائے گا تو پھر نماز ادا کر لی جائے گی۔ آپ نے پھر تیسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ اذان کہو نماز پڑھ لیں، تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب ارشاد فرمایا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ جہاد نماز کے لیے کر رہے ہیں تاکہ نماز قائم کی جا سکے، اور اگر ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو اس جہاد کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس وقت فرض کام کر رہے تھے، جہاد فرض تھا تو وہ فرض کام کر رہے تھے، لیکن نماز کی ہم اہمیت کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ جہاد روک کے پہلے نماز پڑھی جائے۔ بالکل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نماز کو جو ہے وہ اس پہ ایک کنکلوژن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے قربت حاصل کرنے کا 2 طریقے ہیں، ایک ہے ہمیں سیرت النبی کو فالو کرنا اور ایک نماز جو اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ بے شک آپ نے بہت اچھا کنکلوڈ کیا ماشاءاللہ۔ بابر آپ کیا کہنا چاہو گے اینڈ پہ؟ سر میرا تو یہی ماننا ہے کہ مطلب انسان جتنا نماز پڑھتا ہے اور دن میں وہ جتنا مطلب وہ چاہتا ہے، جتنی اس کی مصیبت ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کم ہو جائے،
تو میرے خیال سے میرا اس کو یہ مشورہ ہے کہ وہ جتنی پابندی کے ساتھ ہو سکے وہ نماز کو ادا کرے، کیونکہ آپ نے جیسا کہا سر کہ مطلب نماز سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو مطلب جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ بحال ہوتا ہے تو مطلب آپ کی مصیبتوں میں کمی آئے گی اور آپ اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے بیان کر سکتے۔ فائنلی ہم لوگ جائیں گے اپنے تینوں پارٹس اس پورے پوڈ کاسٹ کی کنکلوژن پہ، اور میں دعوت دوں گا ہارون کو، ڈاکٹر ہارون کو، کہ وہ اپنے ہمارے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کو ایک کنکلوڈ کرے پلیز۔ جی سر بالکل، ہماری جو یہ پوری نشست جو ہے ہم لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک ایسا ٹاپک تھا کہ ہم لوگ کئی دن بھی اگر اس کے اوپر ہم لوگ کرنا چاہیں تو ہماری کئی نشستیں جو ہیں وہ صرف اسی ایک ٹاپک پہ جو ہے وہ چلتی رہیں، لیکن چونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ماشاء اللہ کلاسز ہیں، ہماری بھی، تو ہم لوگوں نے ایک مخصوص وقت میں یہ ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے آج کی جو ہماری نشست تھی اس میں ہم لوگوں نے اخلاق کے حوالے سے سب سے پہلے شروع کیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک بڑا اہم پہلو جو ہماری زندگی کا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں عفو درگزر اور معافی کا جو پارٹ ہے، اور اس میں یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے، کوئی غم ہے، کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، جب آپ معاف کر دیتے ہو تو آپ اتنے سکون میں آ جاتے ہو، اور ذہنی طور پہ آپ کو اتنا وہ ایک سکون میسر آتا ہے کہ آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، آزاد ہو جاتے ہیں ہم لوگ سوچوں سے۔ اسی طرح دوسروں کو عزت دینے کا ایک ایسا خوبصورت پہلو ہے، اور آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی نشست کے دوران کہ عزت وہی دے سکتا ہے جس کے پاس عزت ہوتی ہے، تو ایک ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو ریٹرن آپ کو عزت دیتا ہے، اور معاشرے کی سمجھ رکھتا ہے نا جو کہ یہ ایک عزت سے پیش آ رہا ہے، تو وہ آپ اس جب ایک بندہ عزت سے پیش آ رہا ہوتا ہے تو وہ دل ہی نہیں کرتا کہ اس سے آپ ہارش بات کرو یا بالکل۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے صبر پہ گفتگو کی، ایک صبر جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اگر اس کو شامل کریں تو بہت ساری مشکلات جو خود ساختہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں، ایک تھوڑی سی تکلیف، ایک تھوڑی سی آزمائش جب ہم لوگوں پہ آتی ہے تو ہم لوگ ایک اس کا ایک پہاڑ بنا لیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، تو اگر ہم لوگ وہی صبر سے کام لیں تو بہت ساری مشکلات ہم لوگ بڑی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ اور صبر کا ایک بہت ہی بڑا جو پریکٹس منتھ ہے رمضان وہ بھی آ رہا ہے سر، اس میں تو ایک ایسا وہ خوبصورت ایک پریکٹس ہے صبر کہ ہم لوگوں نے صبح سے کھانا کھایا ہے، ہم لوگ سارا دن دھوپ میں پیاس میں گزارتے ہیں، اس میں پھر احساس آتا ہے ان لوگوں کا کہ جو پورا سال ان کے لیے رمضان رہتا ہے اور وہ ایک وقت کھاتے ہیں اور ایک وقت وہ اس طرح بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ لڑائی سے، بری باتوں سے، گناہوں سے بچنا اور اس پہ صبر کرنا کہ نہیں میں روزے میں ہوں، بالکل ایون یہ کہ ہم لوگ اکیلے بھی ہوں رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی ہم لوگ کے اندر سپر پاور آ جاتی ہے، اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ہم لوگ نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی ایک صبر کی بہت ہی عمدہ مثال ہے، بہت عمدہ مثال الحمدللہ۔ پلیز اور صبر کے بعد ہم لوگوں نے نماز کے بارے میں جو بات کی، اور جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ تو فرض ہے اور فرض عین ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر ہم لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور آخر پہ جاتے جاتے مجھے ایک بات یاد آ گئی اور کنکلوژن میں چاہتا ہوں کہ وہ ایڈ کر دیں، اور بڑی خوبصورت بات امید کرتا ہوں آپ پسند فرمائیں گے کہ جو نمازیں ہم لوگوں کو دی گئی ہیں وہ گن کے دی گئی، 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں گنتی ہے 1 2 3 4 5 فجر ظہر عصر مغرب عشاء، لیکن اس کی خوبصورتی یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم لوگوں سے اعمال واپس لے گا تو وہ تول کے لے گا، میزان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بہت ساری اس میں کہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ میزان پہ تلیں گے۔ اب اس میں علماء جو نقطہ بیان کرتے ہیں، جو بڑی خوبصورت بات وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے گن کے دی ہیں، 5 ہیں، اب اس میں اگر میں نے 1 چھوڑ دی یا 2 چھوڑ دی یا 3 چھوڑ دی تو وہ تو میرا 3 تو میری گئیں، اگر گن کے واپس کرنی ہے تو ظاہر ہے اب اگر کرائٹیریا دیکھا جائے تو اگر دنیا میں بھی کرائٹیریا دیکھا جائے تو کسی یونیورسٹی میں 80% ہے، کسی میں 60% ہے، لیس دین 60% تو کسی میں بھی نہیں ہوتا ہے، تو اگر ہم لوگ صرف گنتی پہ بات کریں گے تو وہ تو ہمارے آدھی تو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بہانے رکھے ہوئے ہیں اور اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تول کے لے گا تو علماء فرماتے ہیں کہ
کیا پتہ کسی شخص نے ایک نماز اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، اتنی اس نے محبت کے ساتھ پڑھی ہے کہ اس کے آنسو بہہ گئے اس میں. اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے اس حوالے سے کہ جو انسان کے آنسو ہیں وہ جو دوزخ کی آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے کافی ہیں. تو کیا پتہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ اتنا محو ہو کے اس نے نماز ادا کری کہ وہ ایک نماز جو ہے وہ میزان میں بھاری ہو جائے گی. تولنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہم رمضان میں عمل کرتے ہیں ان کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے. بالکل. تو وہ بھی اگر تولیں تو وہ بھاری ہو جاتی ہیں. بالکل. گن کے ہوتا تو پھر بالکل صحیح. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز ادا تو کرنی ہے ہم نے، لیکن اس کو ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ادا کریں. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام پہلو ہیں اگر ہم لوگ ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، اس کا مطالعہ شروع کر دیں، اور نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ جو چیز ہم تک پہنچتی ہے ہم لوگ اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا میں ہی جنت بن سکتی ہے. نہ صرف ہماری بن سکتی ہے بلکہ دوسروں کی بھی زندگی ہم لوگ آسان کر سکتے ہیں. اور یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک بڑا خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے ان چیزوں سے. کیونکہ ہم لوگوں نے جو پیچھے بھی بات کی کہ جو عرب کا معاشرہ تھا وہ کیسے گندگیوں میں غرق ہوا معاشرہ، جب انہوں نے اخلاقیات پہ کام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں شامل کیا، تو پھر وہ جو کیسر و کسریٰ کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ ان کے قدموں میں جو ہے وہ ڈھیر ہوئے. تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو اپنی زندگی ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ. تھینک یو ڈاکٹر ہارون، بابر، نبیل اینڈ دیا کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ہر پہلو پہ سیرت النبی کے ہر پہلو پہ مختصراً روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں سکھایا. ایون نہ صرف آپ نے آڈینس سے بات کی بلکہ میں نے بھی بہت سارا کچھ آپ سے سیکھا، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. ہم یہاں پہ اپنا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ.